دیکھیں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا تو دیکھیں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں. اٹس اے ویری ہارڈ جاب. صحافت بظاہر ایک پیشہ ہے لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے. حقیقت کو ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس میں بہت سی رسپانسبلٹیز اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. وقت کی قید نہیں ہوتی اس میں، آنے کا ٹائم ضرور ہوتا ہے لیکن جانے کا ٹائم بالکل نہیں ہوتا، اور چیلنجز بے شمار ہوتے ہیں. سیاسی اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوتا ہے. اس کے بعد بہت سی سٹوریز ایسی ہوتی ہیں جو صحافی بہت محنت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کبھی سیاسی پریشر اور کبھی ریاستی پریشر کا بھی سامنا رہتا ہے اور سٹوریز نہیں کر سکتے. دوسری جانب تھریٹس کا بھی سامنا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس پیشے کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں آتے ہیں اور اس میں سروائیو صرف وہی کرتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ پیشن، جذبہ رہتا ہے کہ سچ کی تلاش میں نے نکلنا ہے اور سچ کو باہر لے کے آنا ہے. ایسے ہی ایک صحافی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، عمر اسلم، اینکر پرسن ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. کس طرح صحافی صبح صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو چاہے آپ سمجھیں یسرا، جس طرح آپ نے بھی اپنے آغاز میں کہا کہ صحافت ایک بڑا مشکل پیشہ ہے اور اٹس اے ویری ہارڈ جاب. اور اگر آغاز کی بات کریں تو اب تو آپ کو پتہ ہے جدید دور کے مطابق اسی طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو پہلے اٹھ کے صبح لوگ اخبار پڑھا کرتے تھے. اب ہم کنسرن ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویب سائٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل، کیونکہ پاکستان کے تو حالات آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ایران امریکہ جنگ، اس میں رکوانے میں پاکستان کا اہم کردار، بہترین کردار انفیکٹ کہنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کے حوالے سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ساری چیزیں ہیں نا. آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے اور جو آپ سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ رکھ کر رہے ہوتے ہیں، بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس شاید زیادہ بہتر انفارمیشن ہوتی ہے. اور انفارمیشن حاصل کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل اگر آپ اسے کہیں تو. جب آغاز بڑا الرٹ بھی رہنا پڑتا ہے، فون دیکھنا پڑتا ہے، ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ صحافی جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گھر میں پھر بھی نہیں بیٹھا ہوتا. obviously اس کی بات آپ کی درست ہے، لیکن بات دیکھیں اب انٹرنیشنل چینجز اتنی جلد ہو رہے ہیں. اور ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں موجودہ دور، لیکن جس طریقے سے پاکستان کا اہم کردار رہا ہے ایران امریکہ جنگ رکوانے میں، اور جس طریقے اب دیکھیں ٹائم گیپ بھی تھا. جب میں اس لیے اس طرف بات کو لے گئی آغاز میں ہی کہ اوبیسلی امریکہ میں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے، اور یہاں پر رات ہوتی ہے تو وہاں پر دن. اور ایران امریکہ جنگ رکوانے کے، کیونکہ یہ پچھلے گزشتہ چند روز تو بہت ہی مصروف گزرے. اوبیسلی اسلام آباد امن معاہدے کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس کا افیکٹ ہم سب پر، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے ہمارے دیکھنے والے معزز ناظرین ہیں، تو سب پر پڑ رہا تھا. تو پھر اس حوالے سے الرٹ رہنا پڑتا ہے، ایکٹیو رہنا پڑتا ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ موبائل پہ کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں، خبریں کیا آ رہی ہیں ویب سائٹس کی، کیونکہ کوئی دور تھا جو اخبار کا دور تھا، پھر آیا ٹی وی کا دور، اور اب جو ہے وہ ویب سائٹس پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ رسپانس ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ واقعات کے حوالے سے حقائق اگر آپ نے جاننا چاہتے ہو. پھر اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب سب سے بڑا اور اہم ایشو یہ ہو گیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اوبیسلی سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر چیز دکھائی جانے والی حقائق اور سچ پر مبنی بھی نہیں ہوتی. یہ بڑی بدقسمتی ہے. تو اس لیے ان میں سے فیکٹس چیک، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے. کیونکہ یسرا بلوچ اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو وہ رسپانسبل ہے، بڑے اہم ادارے میں وہ ایز این اینکر کام کر رہی ہیں، اور جو آپ کہیں گی وہ ایک ذمہ دار شخصیت، چاہے آپ سوشل میڈیا پر ہی کہہ رہی ہوں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، وٹ ایور یو آر سیئنگ، آپ اس کو آن کر رہے ہیں. آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہے پاکستان کے. تو پھر جب ہم بطور جرنلسٹ ہم بات کرتے ہیں، بطور رپورٹر ہم بات کرتے ہیں، بطور اینکر ہم بات کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اویئر رہیں کرنٹ سچویشن کے حوالے سے. جو بھی موجودہ حالات ہیں کسی حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیا صورتحال ہے، وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. پاکستان جو ہے وہ آگے کس طریقے سے بڑھ رہا ہے. فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل، چلیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو فیفا ورلڈ کپ یعنی ہر ایک کے حوالے سے نالج، ہر اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے، آبزرو کرنا پڑتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو اس چیز پہ آئیں گے کہ صحافت کا انتخاب آپ نے کس طرح سے کیا؟ اچھا، یہ بڑا ایک ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ میں نے 2007 میں ماسٹرز گریجویشن کی بی کام میں، بیچلرز ان کامرس میں. ہاں،
میری فیلڈ کامرس تھی, تو میرے چچا ڈی ایم جی آفیسر تھے اس وقت, ڈاکٹر اعظم سلیم صاحب اور ناظم سلیم صاحب, میرے دونوں چچا تھے, وہ کلیکٹر کسٹم تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نا اس طرح کرو, MBA کر لو, اور جس طرح ایک میڈیوکر فیملیز کی سوچ ہوتی ہے, اور پھر انہوں نے لنڈن میں ایڈمیشن بھی کروایا انہوں نے, ٹھیک. لیکن اس وقت لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا, اور مجھے یاد ہے جیو پہ روزانہ خبریں, اور اس طرح میں نے, کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا, تو میں نے کہا نہیں, میں پاکستان میں رکوں گا. اور آل دو میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا لنڈن میں, تو مجھے اس وقت کہا کہ نہیں آپ تم بے وقوفی کر رہے ہو. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے, کیونکہ پورے خاندان میں کوئی جرنلزم میں نہیں ہے, کہتے یار اس کا ایک باہر کھڑے ہو کے تم نے خبریں اکٹھی کرو گے, کلیکٹ کرو گے, یہ کیا کام. انہوں نے مجھے بڑا, میرے گھر کے بڑوں نے منع کیا, چچا جو تھے, لیکن میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس میں آپ کچھ کر سکتے. اس وقت میں آپ کو 2008 مشرف دور میں بڑا بوم بھی تھا, وہ میں اسی کی وقت کی بات کر رہا ہوں آپ کو. پھر مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہ ایڈمیشن میرا لنڈن میں تھا, میں نے اس کو ریجیکٹ کیا, میں نے کہا نہیں یہیں رہیں گے. پھر یہیں ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن کیا, اور جب ہم نے میس کمیونیکیشن کیا تو اس کے بعد اسی دوران, کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ فیلڈ اتنی آسان نہیں ہے, تو پھر بطور انٹرن شروع کیا اپنا سفر کا آغاز. مجھے یاد ہے FM 103 ریڈیو تھا, اور ایک طرف اوصاف اخبار تھا. 2-3 گھنٹے میں ادھر کام کرتا تھا, 2-3 گھنٹے رات کو میں پھر اوصاف اخبار میں چلا جاتا تھا. تو اوصاف اخبار ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے تھا. لیکن باقاعدہ کیریئر کا آغاز پھر obviously سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے تھا. سٹی 42 نیا لانچ ہوا تھا, ہم بھی نئے تھے, تو یہ 16 سال پرانی بات تقریباً آپ کو بتا رہے ہیں. تو بس پھر اللہ تعالیٰ نے پھر شکر الحمدللہ اس میں عزت دی. اچھا, ابتدائی دنوں میں چیلنجز کا تو سامنا رہتا ہی ہے. کوئی بھی, آپ بھلے جس زمانے میں آپ آئے بڑا بوم تھا میڈیا کا, لیکن پھر بھی چیلنجز تو رہے ہوں گے. دیکھیے اس وقت ہمیں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ سٹی 42 نیوز چینل جو آیا, تو وہ نیا چینل آیا تھا. اور لیکن ہماری خوش قسمتی ہے, میں سمجھتا ہوں بالکل بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں محسن نقوی صاحب جیسے باس ملے, جنہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ہمیں سکھایا. وہ پاکستان کا پہلا سٹی نیوز چینل تھا, یہ ذہن میں رکھیں, اور نیا چینل تھا, لوگوں کو انٹروڈکشن کروانا تھا, رسپانس پھر اس کو لینا تھا. اور پھر میری بیٹ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹ جو سی ہے نا, تھوڑے عرصے بعد کر دی پولیٹیکل بیٹ. اچھا MNA اور MPS, یہ ایک علیحدہ ہی بیٹ بنائی گئی. یہ بیٹ تھی نہیں, یعنی یہ بیٹ بھی فرسٹ ٹائم ایگزسٹ بنائی گئی کہ MNA اور MPS کی ایک بیٹ بنائی جائے. تو وہ بیٹ مجھے یاد ہے میں نے بنائی, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی MNA یا MPA یا معزز شخصیت علاقے کی, یعنی جو ناظم سے اوپر ناظم یا اس طرح کوئی بااثر شخصیت جو علاقے کی ہوں, وہ جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ ہم نے ٹی وی پہ دکھانی ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں اس طرح کہ وہ ٹی وی پہ یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اس وقت نیشنل چینلز کا دور تھا, اور نیشنل چینلز میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا فیڈرل منسٹر ہے یا کوئی بہت بڑا نام ہے, اس کو تو وہ ٹی وی پہ 2, 4, 5, 7 منٹ دکھا دیتے تھے. لیکن MPA کو یا MNA کو اب تو دکھا دیا جاتا ہے نا, اب تو ساروں کو دکھا رہے ہیں. نہیں, اب میں آپ سے 16 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہ کانسیپٹ دیا, اور یہ بڑا سکسیسفل رہا. کہ ظاہری بات ہے اس وقت نئے لوگ بن رہے تھے. میں آپ کو اگر بڑے بڑے نام بتاؤں ان میں سے, تو سردار ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اس وقت MNA تھے کھڑی شاہ سے, مجھے یاد ہے. اسی طریقے سے خواجہ سعد رفیق صاحب, لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب تو نیشنل چینلز پہ بھی اس وقت بھی کٹ ہو جاتے تھے. لیکن اسی طریقے سے آج جتنے بھی صوبائی وزراء ہیں لاہور سے ریلیٹڈ, میں نام اب آپ کو کیا لوں, جتنے بھی ہیں, تو وہ مجھے یاد ہے کہ ساتھ ہوتے تھے, ہم اکٹھے بیٹھتے تھے, اور وہ پھر اس کو بیٹ بنانا, اس کو شعبہ بنانا پورا, کیونکہ کور کرنا, وہ جو بھی کر رہے ہیں, وہ میٹنگ کر رہے ہیں, وہ افتتاح کر رہے ہیں, وہ کسی فاتحہ پہ جا رہے ہیں, وہ کسی ایون مجھے یاد ہے شادیوں کا ایک جو ہے وہ کوریج. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ مجھے یاد ہے کہ شادیوں کی کوریج جو ہے وہ بڑا ایک یونیک آئیڈیا تھا, اور obviously وہ بھی ایک بڑا سکسیسفل آئیڈیا میں سمجھتا ہوں رہا. اور باقی چیلنجز تو بہت سے تھے. اور پھر اس کے بعد ابتدائی دنوں کی اگر آپ ذکر کریں, کیونکہ سٹی نیوز نیٹ ورک الحمدللہ. اچھا, ابتدائی دنوں میں آپ جو بات ذکر کر رہے ہیں کہ 103 کے اوپر بھی آپ نے کام کیا, ساتھ میں اوصاف پہ بھی, تو دونوں مینیج کرنا مشکل تو ہوتا ہوگا, ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا, اسٹڈیز بھی کر رہے تھے. دیکھیں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے نا, تو دیکھیں ہم مڈل کلاس لوگ ہیں, سچ پہ مبنی بات کرنی چاہیے نا. میرا تعلق تو ایک کرشن نگر, سب کو پتہ ہے, اندرون لاہور
کرشن نگر سے. تو ہم وہاں پہ جاتے تھے اور ظاہری بات ہے یہ بھی تو میں نے کہا صرف ایک دو تین مہینے کام کیا, لیکن پھر میری خوش قسمتی میں سمجھتا ہوں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جیسے باس ملے, اور پھر ہم نے سٹی 42 ادارہ بھی شروع میں آیا تھا, انہوں نے ہم پر بڑی شفقت فرمائی, انہوں نے ہمیں بڑی رہنمائی کی, انہوں نے ہمیں بڑا کچھ سکھایا. ورنہ تو ہم دیکھیں سچ پہ بات, حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے. یہاں پہ جب آپ اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا ادارہ بہترین ہونا چاہیے. یعنی پہلا ادارہ بہترین نہیں تو کم از کم آپ سیکھیں. تو ہمیں انہوں نے سکھایا, لیکن ماننا چاہیے نا جنہوں نے ہمیں سکھایا وہ آپ کے محسن ہیں, تعریف کے مستحق ہیں تو ان کو وہ آپ کو کرنا چاہیے.